الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام قابل عزت حضرات علماء کرام حفاظ اعظام قراء اعظام آپ تمام بزرگ بھائی اور عزیز ساتھی، ہمارے جو آج کے اسٹیج سیکرٹری ہیں یہ ہمارے مولانا اشتیاق صاحب کوئی ڈھونڈ کر لائے ہیں، تلاش کر کے لائے ہیں۔ کیوں جی؟ سواد آیا کہ نہیں؟ بولو یار، سواد آیا ہے؟ انہوں برقرار رکھنا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے نقیب سنے، سٹیجوں پہ تشریف لائے، اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت دے، لیکن الحمدللہ انہوں نے واقعی حق ادا کر دیا، حق ادا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ سعی کوشش اور محنت کو قبول فرمائے، مزید اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، بہت سارے پانی پیا بغیر نہیں مارنا۔ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ تو مستقبل ان کا ہے بھائی، میں تو چراغ سحر ہوں، کیا پتہ کس وقت پیغام آ جائے، لیکن دو باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ ایک بات تو مجھے بھولنا نہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ دوسرا، اگر میں آپ کے سامنے میری موت آ جائے تو میرے جنازے میں ضرور شریک ہو۔ میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی مدارس ہیں دیہاتوں میں ہیں، ہاں جی تھوڑے پنڈ بھی ہیں نا، بہت سارے مدارس ہیں الحمدللہ۔ یہ قاری صاحبان کی رونقیں ہیں، لگائی ہیں انہوں نے رونقیں۔ یاد رکھیے گا، جس طرح آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں، اسی طرح خدا کی زمین پر مدارس چمک رہے ہیں۔ جس طرح آسمان کے ستاروں سے آسمان کا سینہ مزین ہے، اسی طرح خدا کی زمین مدارس انبیاء سے مزین ہے۔ وہاں آسمان پہ فرشتے رہ رہے ہیں، اور یہ ٹوپیوں والے وہ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ ہمارے بہت بڑے علماء حضرات تشریف لائے۔ یہ جو ہم بولتے ہیں نا، جو کہتا ہوں تھوڑا بہت میں کہتا ہوں، یا ہمارے مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب، یا ہمارے مختار صاحب، یا دیگر ہمارے نعت خواں حضرات، یہ ہم سپیکر ہیں، ہمارے پیچھے ہمارے اساتذہ کی محنت ہے۔ کیوں جی؟ اصل ہمارے اساتذہ، اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ جو زندہ ہے اللہ ان کو صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ یہ پیغام ہے آج اس ادارے کے وساطت سے، ایک ایسا پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے جس کا نام ہے اتحاد، اتحاد امت۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اتحاد، دوسرا ہے بولو اتحاد۔ کیا واقعی ہم امت ہیں؟ کیا ہم واقعی امت ہیں، یا ریت کے ذروں کی طرح بکھرے ہوئے ذرات؟
امت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ہمیں امت بنانے کے لیے آئے، اور ہمارا توجہ فرمانا، ہماری امت کی بنیاد لا الہ، بولو بولو، اتنے بہترین نقیب تھے وہ، بار بار ہمارے نعت خان صاحب بار بار آپ کو کہتے رہے بولو بولو بولو۔ میں کہا کرتا ہوں اگر آپ نے بولنا سیکھنا ہے نا تو ان کالوں سے سیکھو جن کو ہم کالے کہتے ہیں، وہ کس طرح بولتے ہیں، سمجھ آوے نہ آوے لیکن واہ 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 کیا ہی کہنا ہے جی۔ اور ساڑھے دے مقتدی بیچارے کہہ کے او سبحان اللہ ہی کہہ چھڑو، پھر مسا نکلتا ہے سبحان اللہ ہے جی۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری امت کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ، بولو لا الہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل و کشا، تیرے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک، تیرے سوا عزت ذلت دینے والا، تیرے سوا بیماری شفا دینے والا، تیرے سوا اولاد بیٹے بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، الا اللہ، ایک اللہ ہے۔ کیا ہم سب کلمہ پڑھنے والے اس بات پہ اکٹھے ہیں؟ کیوں جی؟ یا قبر کو سجدہ، کدے ٹگی نو سجدہ، کدے وچھے نو سجدہ، کدے بابے نو سجدہ، کدے جویاں نو سجدہ، کدے مویاں نو سجدہ، کدے جناب درخت نو سجدہ، کدے ٹالی نو سجدہ۔ کہاں یہ امت رہ گئی؟ آؤ، جب آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بنیاد رکھی تو پہلی اس امت کی اکائی صدیق اکبر ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جی؟ اربوں کی تعداد میں، اور ان کی اکائی کیا ہے؟ بولو، سیدنا صدیق اکبر اکائی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، فرما رہے تھے نا ہمارے نعت خواہ حضرات کہ دفاع کون کرے گا؟ ابے پتہ ہی نہیں تمہیں دفاع ہے کیا صحابہ کا۔ اسی لیے دشمنان صحابہ نے بنیادی طور پر حضرت صدیق کو ٹارگٹ بنایا کہ جب اکائی ختم ہوگی تو پھر اسلام کی بنیاد، اسلام کی بلڈنگ دھڑام سے گر جائے گی۔ 100 کی اکائی ایک ہے، اگر ایک نکال دے تو 100 نہیں رہے۔ کیوں صاحب؟ 100 1000 کی اکائی ایک ہے، لاکھ کی اکائی ایک ہے، ارب کی اکائی ایک ہے، خرب کی اکائی ایک ہے۔ ایک کو نکال دو، ارب نہیں رہتا، خرب نہیں رہتا، کروڑ نہیں رہتا، ہزار نہیں رہتا، 100 نہیں رہتا، ابے 10 نہیں رہتے۔ اگر اس امت کو متحد کرنا چاہتے ہو تو صحابہ پہ اعتماد کرنا ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ امت مسلمہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین القیمہ ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من کہہ لو وما کان من مشرکین۔ اور اس کا عملی نمونہ کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر بھی نہیں ٹھہرے، آگے کہا یوں کہ لا شریک لہو، لا یار نہیں کافی سی نا، میری نماز تیرے واسطے، میری قربانی تیرے واسطے، میرا جیونا مرنا تیرے واسطے، رابا کیا نا ایمیں پڑے کھائی، اصل گل کر، اصل بات کر، کہ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ہے امت۔
اور امت وحدہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں، بہت سارے حضرات تشریف لے ہیں، آرڈر تو مجھے تھا آدھا گھنٹہ لیکن 15 منٹ ہو گئے ہیں، چلو اللہ اکبر۔ بہت سارے ہمارے مدارس میں یہ جلسے ہو رہے ہیں، یہ سیزن ہے جلسوں کا۔ ابھی ہمارے مولانا مختار صاحب کے ہاں بھی اشتہار لگ گیا ہے، جلسہ ہو رہا ہے انشاءاللہ 5 تاریخ کو، نہیں 25 تاریخ کو دودو چک میں، اور پھر یہ 6 کا بھی کہیں ہے، کہاں ہے جی مان کے 6 کو انشاءاللہ وہاں بھی اسی طرح مولانا عثمان شاہ صاحب کے ہاں بھی ہے 22 کو۔ ہمارے ہاں مسجد حنفیہ میں شکرگڑھ ہمارے عزیز ہمارا بیٹا شاہد، ان کی بھی محنت کوشش رنگ لا رہی ہے انشاءاللہ وہ 5 انشاءاللہ مارچ کو ہمارے ہاں بھی جلسہ ہوگا۔ دیگر بہت سارے جلسے ہیں، ضرور جائیے کیجئے گا، تمام تر جلسوں میں جائیے گا۔ وہاں کیا ہوتا ہے، میں آج ایک کی بات سن رہا تھا جی، یہ کیا ہے، میں اعلان کرتا جی، محمد ابو بکر شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں دودو چک میں، اور محمد ابو بکر حسانی صاحب، اور ہمارے پیر نور الحسن قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ یہ سب بڑے ہیرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ جی بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ حضرت۔ تو گزارش یہ کر رہا تھا، میں آج سن رہا تھا ایک آدمی کی تقریر، اور نکا جا بال سی ڈب چھوٹا جا جیڑا ساڑا منڈا ہے، اس نعرہ لگایا جلسے اس کے مجلس میں، جلسہ نہیں مجلس میں۔ اس نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا اس پر نماز فرض نہیں، اس پہ روزہ فرض نہیں، اس پہ کوئی فرض نہیں، یہاں کیوں لائے؟ اس لیے تاکہ اس کو نماز کا پتہ چل جائے۔ نہیں سمجھے؟ وہ قومیں اپنے بچوں کو، بعض لوگ اپنی مستورات کو جلسوں میں لے کر جاتے ہیں۔ کیوں لے کر جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ چل جائے ہمارا نظریہ اور عقیدہ کیا ہے۔ ہمارا ساڑھا مسیح تے بال آ جائے نا، ساڑھی مسیح دا صدر ہی نہیں وہاں ہوندہ، اور کٹو یہ بال کیوں آ گئے، کٹو بال، ان کو آنے دو، ان کو آنے دو، ان کو عقیدہ سمجھ آئے کہ اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں، اور آمنہ کے لال کے بعد نبی کوئی نہیں، اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں، اور آقا کے بعد نبی کوئی نہیں، اور اس امت کے بعد امت کوئی نہیں، اور قرآن کے بعد قرآن کوئی نہیں۔ اور یہ 2 جزوں پہ مشتمل جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد تیسرے جز والا کلمہ کوئی نہیں۔ اللہ کے بعد الہ کوئی نہیں، حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، قرآن کے بعد قرآن کوئی نہیں، کتاب کوئی نہیں، اس امت کے بعد امت کوئی نہیں، قبلہ کے بعد بیت اللہ کوئی نہیں، مسجد نبوی کے بعد اور مسجد نبوی کوئی نہیں، اور اس 2 جز والے کلمے کے بعد اور کوئی کلمہ کوئی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔